ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. محترم حضرات، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی فضیلت، جن کی منقبت اور جن کے کارنامے حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عام خاتون یا عام عورت نہیں تھی. آپ کو سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ماں کا درجہ دیا گیا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد کیا تھی؟ یہاں بہت سارے ہمارے بھائیوں کو یہ کنفیوزنگ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 نکاح کی اجازت ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے 11 نکاح کیوں کیے؟ تو سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے حضرت اماں عائشہ کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور 11 بیویوں میں سے آپ سب سے کم عمر تھی. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے جتنا نکاح ہوئے تمام کے تمام نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ خاتونوں سے کیے. یہاں اصل مقصد یہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کو زندہ نگور کر دیا جاتا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ تمہارے یہاں کیا پیدا ہوا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا تو لڑکے کی پیدائش کی خوشی میں سب کو بتایا جاتا، اور اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ منہ چھپایا کرتا تھا، بتایا نہیں کرتا تھا کہ میرے یہاں لڑکی ہوئی ہے. اصل مقصد یہی تھا. اور اس زمانہ جاہلیت میں بھی یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے یا کسی کا خلا ہو جائے تو اس سے دوسرا نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. تو زمانہ جاہلیت میں اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس لڑکی کی یا اس خاتون کی نحوست کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی آج یہ ایک رواج دستور باقی ہے جس کو ستی کہا جاتا ہے. غیر مسلموں کے کچھ علاقوں میں، ہندوستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جب شوہر کا انتقال پہلے ہوتا تھا تو اس کے چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا. یہی رسم اس زمانے میں تھی. حضور کے زمانے میں یہی تھا کہ اس کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا جاتا، اور بعض تو اتنا ظلم کیا کرتے تھے اس بچی پر، اس عورت پر، کہ اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا اور درندوں کے حوالے کر دیا جاتا، یا کہیں ایسا بھی کیا جاتا کہ اس کو درخت سے باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھوک اور پیاس اور دہشت کی وحشت سے اس کا انتقال ہو جائے اور وہ مر جائے. تو سب سے پہلے اس بدعت کو، اس رسم کو اور اس منحوس رسم کو کہا جائے تو بیجانا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا. یعنی آپ سب سے خوبصورت دنیا کے اندر، سب سے اچھے اخلاق، سب سے بہترین کردار اور سیرت والا نوجوان جن کی عمر صرف 25 سال تھی، اگر آپ چاہتے
تو دنیا کے بڑے بڑے سلاطین کے یہاں اپنا رشتہ بھیج سکتے تھے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیوں سے آپ نکاح کر سکتے تھے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، پہلا نکاح کیا تو اپنی سے 15 سال زیادہ عمر والی اور جو بیوہ تھی اس سے نکاح کیا۔ گویا حضور نے یہ بتایا کہ اسلام جو ہے عورت کو وہ مقام عطا کرتا ہے، اسلام نے وہ مقام دیا ہے کہ جو مقام کسی مذہب میں نہیں دیا گیا۔ اور حضور نے یہ بتایا کہ بیوہ ہونا یا کسی کا خلا کا لیا ہوا کسی عورت کا ہونا وہ معیوب نہیں ہے، بلکہ وہ جو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، لہذا ایسی عورت نہ معیوب ہے نہ منحوس ہے، بلکہ اس کو نکاح میں لینا چاہیے اور اس کا سہارا بننا چاہیے۔ جب انسان اس کا سہارا بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کل قیامت کے دن وہ اجر عطا فرمائیں گے کہ جس کے بارے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے بتاؤں گا، ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بیوہ کا سہارا بنا یعنی اس سے نکاح کیا اور اس کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کے نان نفقے کی اس نے ذمہ داری پوری کی شریعت کے مطابق، تو کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ کے علاوہ جو 10 نکاح فرمائے، وہ 10 کے 10 ایسے تھے جن کے خاوند جو ہیں فوت ہو چکے تھے اور وہ بیوگی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ ساری خواتین، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے سہارا بنے اور آپ نے سماج سے، امت سے وہ رسم کو ختم کر دیا جو رسم زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی۔ اس کے بعد اتنی بڑی تعداد، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 4 نکاح ہیں اور نبی نے اتنے نکاح فرمائے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی کے لیے اور امتی کے لیے اس میں بہت فرق ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، تہجد کی نماز میرے اور آپ کے لیے فرض نہیں ہے، تہجد کی نماز نفل ہے، میرے اور آپ کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تہجد کی نماز نہ چھوڑتے نہ چھوڑ سکتے، ان کے لیے وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اسی طرح سے مسواک کرنا میرے اور آپ کے لیے سنت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک فرض تھی۔ بالکل فرق ہو گیا۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر، اس زمانے میں مسجد کے اندر کوئی صفیں نہیں ہوا کرتی تھی، چٹائی نہیں رہتی تھی، کچی زمین، اپنے حسب سہولت نماز پڑھتے، آتے اور نماز پڑھتے مٹی پر، کوئی کپڑا بچھا لیتا، کوئی چٹائی بچھا لیتا، کوئی نہیں بچھاتا۔ مسجد کے اندر اس زمانے میں بھی جیسے آج ہم مسجد میں آتے ہیں ایسے ہی صحابہ کے لیے حکم تھا، مسجد میں آئے تو چپل باہر نکال کے آئے، ایک طرف رکھ کے آئے، لیکن نبی کے لیے یہ حکم تھا کہ نبی چپلوں کے ساتھ تشریف لائے، چپل نکالنے کی نبی کو ضرورت نہیں ہے۔ امتیاز ہوا، اس لیے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے چپلوں پر، نبی کے جسم سے جو چیز لگی ہوتی ہے اس پر زندگی میں، نبی کے زندگی میں کبھی گندگی نہیں لگتی، اس لیے جب نبی کے چپلوں پر گندگی نہیں لگے گی تو ان کے لیے چپل پاک ہے۔ تو اسی طرح سے میرے اور آپ کے لیے 4 نکاح سے زیادہ ہم نکاح نہیں کر سکتے، لیکن نبی کو یہ اختیار تھا اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی تو وہ کر سکتے تھے، اور اسی لیے حضور نے نکاح فرمائے۔ اور اس لیے نکاح نہیں فرمائے کہ آپ اپنی تسکین کے لیے نکاح کریں، اپنی خوشی کے لیے نکاح کریں،
بلکہ آپ اس کی نکاح کی جب ہم اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس کی تفصیلات میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح سے اسلام کو طاقت اور اسلام کو تقویت پہنچی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے سہارا بنے ہیں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت تھی کہ 11 بیویوں میں سب سے کم عمر اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت اما عائشہ جو ہے کنواری تھی، آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اب نکاح کی بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ نکاح حضور نے اپنی پسند سے نہیں کیا تھا، نکاح حضور نے اپنا خود پیغام نہیں بھیجا تھا حضرت اما عائشہ کو، بلکہ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں، افسردہ ہیں، خاموش ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے میرے سردار، میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو غم میں دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کیوں غمگین ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضور خاموش رہے۔ پھر پوچھا، کہا کہ جب سے خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا ہے غم بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی خاتون تھی کہ اس نے ہر موقع پر اور ہر وقت میرا ساتھ دیا، اور اس نے میری خدمت کی، اور اسلام کی بے تحاشا اس نے خدمت کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے غم دیکھا نہیں گیا۔ کہا کہ رسول اللہ، میرے یہاں ایک بچی رہ گئی ہے، اگر آپ کا غم دور ہو سکتا ہو تو میں آپ کے نکاح میں دے دوں۔ اب یہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ 11 سال میں ہوا، 9 سال میں ہوا، 10 سال میں ہوا، اس تاریخ میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھی اگر آپ یورپ کو اٹھا کر دیکھیں 12 سال 13 سال کی عمر میں وہاں بچیاں ماں بن جاتی ہیں، اور عرب کی زمین گرم زمین ہے، وہاں کا معاملہ اور جلدی ہوتا ہے، اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق نے پیشکش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو میں اپنی بچی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ اور چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ ادھر گئے، ادھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ایک کپڑا حضور کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ رسول اللہ اس کو آپ دیکھیں اس میں کیا ہے، آپ کے لیے کیا تحفہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اس کو کھولا اور اس کو دیکھا تو اس میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی، یعنی آپ کی شکل اس میں نظر آ رہی تھی۔ اس وقت جو بھی ہوگا گویا اللہ کی طرف سے یہ مسرت کا پیغام اللہ کی طرف سے آ گیا کہ حضرت اما عائشہ آپ کے نکاح میں کی جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور پتا چلا کہ حضرت اما عائشہ جو ہے وہ ایک کپڑا دیکھتے ہیں، اور حضرت جبرائیل نے خواب میں بھی ایسے ہی بتاتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل نے حضور کی خدمت میں ایک کپڑا پیش کیا، ایک رومال پیش کیا، اور حضور نے جب اس رومال کو دیکھا تو اس رومال کے اندر مخمل کا رومال تھا، مخمل کا کپڑا تھا، اس کپڑے کے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرما دیا تھا کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اعزاز زمین سے نہیں ملا، یہ فیصلہ زمین سے نہیں ہوا، یہ فیصلہ اور یہ جو اعزاز حضرت اما عائشہ کو ملا تو یہ عرش سے ملا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عرش سے ملا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے نکاح ہوئے میرے زمین پر ہوئے،
لیکن عائشہ تمہارا جو نکاح ہوا یہ اللہ نے عرش پہ نکاح کیا، اور نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو وہی خواب تھا، وہ وحی تھی کہ یہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور تم ذبح کرو۔ تو اللہ کے نبی کا یہ خواب دیکھنا، اور اسی کے بارے میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جتنی عورتیں میرے نکاح میں آئیں بے شک سب کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، باقیوں کا حکم دیا اور نکاح پر زمین پر ہوئے، لیکن تیرا نکاح میرے ساتھ اللہ نے عرش پہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اماں عائشہ کا اعزاز، حضرت اماں عائشہ کا اعزاز کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اعزاز تو یہ تھا کہ سب سے کم عمر تھی، اور پیغمبر کے نکاح میں، اور علماء کہتے ہیں کہ آدھا دین تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے امت کو پہنچا، آدھا دین، اور آدھا دین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امت کو پہنچا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے اکرام کیا ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ حضرت اماں عائشہ وہ خاتون ہیں جن کی ذہانت اور جن کی فطانت اور جن کا علم بے مثال ہے، بے مثال علم تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت روئے زمین پر دنیا کے اس وقت سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے کہ حضرت آپ ہیں، آپ سے بہتر کون ہے، آپ سب سے بڑے عالم دین ہیں۔ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کچھ پوچھے اور اس کا جواب اسی کے نام پر دیا جائے تو خوش ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کے منہ پر ایک بہت زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ بکواس کرتے ہو، تم بکواس کرتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھے خوش کر دو، میری خوشامد کرتے ہو، کہ تم یہ کہتے ہو کہ امیر معاویہ سب سے بڑا عالم ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ اس وقت سب سے بڑا زمین پر عالم کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، اس وقت روئے زمین پر اگر سب سے بڑا کوئی عالم ہے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کے اندر آزادی نہیں ہے، دوسرے مذہب کے اندر آزادی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ دوسرے مذہب میں آزادی نہیں ہے، دوسرے مذہب میں پابندیاں ہیں، ہمارے ہاں آزادی ہے۔ آزادی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت بچے بھی جنے، عورت کھانا بھی پکائے، عورت برتن بھی دھوئے اور گھر کی صفائی بھی کرے، اور وہی عورت باہر جا کر بازار میں سبزی بھی بیچے، اس کو ہم آزادی کہتے ہیں۔ کہاں کیا آزادی ہوئی؟ یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی تو یہ ہے کہ شوہر باہر سے کما کے لائے اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے حلال کمائی، اور وہ اپنے بچوں پر، اپنے شوہر پر اور اپنے گھر پر خرچ کرے اور گھر کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کرے۔ یہ آزادی ہے، یہ آزادی نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آدھا دین امت کو پہنچا، اور حضرت اماں عائشہ کیا تھی؟ آج زبان کھولنے والے زبان کھولنے دو ان کو، لیکن ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اماں عائشہ کیا تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت کی، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماء کون ہیں؟ یہ وہی حضرت اسماء ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے غار حرا میں گئے تو اسماء، حضرت اسماء اپنا ٹیفن باندھ کر حضور کی خدمت میں کھانا لے کر پہنچا کرتی تھی، اور یہی حضرت اسماء ہے جو ابو جہل نے ان کو مارا، پریشان کیا اور کہا کہ بتا تیرا باپ اور محمد کہاں ہے؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ
میں نہیں بتا سکتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. میں جانتی ہوں, نہیں بتاؤں. ان کے بیٹے ہیں حضرت اما عائشہ کے بہن کے بیٹے, بھانجے ہوئے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے گھر جایا کرتا تھا, مستقل آنا جانا, خالہ کے گھر رہا کرتا تھا. اور خالہ کو اتنی محبت, عبداللہ بن زبیر سے اتنی محبت کہ محبت میں اپنا نام دے دیا. ام عائشہ کہنے لگی کہ عائشہ تیری ماں ہے. خالہ تو ماں ہوتی ہے نا, ماں کا لقب دے دیا عبداللہ کو. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خالہ کے یہاں گیا. میں نے سوچا کہ خالہ سے کچھ بات کروں. جا کر دیکھتا کیا ہوں کہ کبھی سجدے میں گر جاتی ہیں, کبھی رکوع میں چلی جاتی ہیں, اور کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگتی ہیں. آدھی رات گزر گئی, نماز ختم نہیں ہوئی. میں تھک کر واپس آ گیا. پھر جاتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کہ اما عائشہ پھر دعا میں لگی ہوئی ہے. پوری رات گزر گئی. ایسے ایک دو دن نہیں, میں نے بار بار دیکھا کہ اس قدر نماز مجھے خالہ سے بہت پیار تھا. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے بہت پیار تھا خالہ سے. میں بار بار جاتا رہا, اس لیے کہ خالہ نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. میں حضرت اما عائشہ کے پاس جاتا, ان کے پاس کھیلتا, ان سے باتیں کرتا. میں نے جب اتنی لمبی نماز دیکھی اور نماز دیکھنے کے بعد اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ جان, میں دیکھتا ہوں کہ کبھی آپ سجدے میں روتی ہیں, کبھی آپ اس میں رکوع میں روتی ہیں, کبھی آپ دعا میں روتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ بیٹے میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, کہ قیامت کے دن مجرم علیحدہ کر دیے جائیں گے. جو مجرم ہوں گے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا. جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے کہا کہ کہیں میرا نام ان میں شامل نہ ہو جائے. اس لیے میں ساری رات اس آیت کو پڑھتی رہی اور روتی رہی. اس آیت کو پڑھتی رہی اور روتی رہی. اللہ اکبر. ایک طرف علم کا اتنا بڑا حصہ, دوسری طرف نبی کی بیوی, تیسری طرف ابو بکر کی بیٹی, اور اس کے بعد پھر رونے کا یہ عالم. کون سی بزرگی تھی وہ؟ اللہ اکبر. میں اور آپ اس بزرگی کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 عورتیں کامل اور مکمل تھی. 3 عورتیں اللہ نے ایسی بھیجی جو مکمل تھی, اور ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے مکمل فرمایا کہ پہلی کون تھی؟ فرمایا کہ پہلی خاتون حضرت آسیہ بنت مزاحم تھی, جو فرعون کی بیوی تھی, حضرت آسیہ بنت مزاحم. اور دوسری بیوی, دوسری خاتون جو تھی حضرت مریم تھی, اور تیسری خاتون جو ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اتنی فضیلتیں, اتنی مبارکبادیاں, اور حضرت اما عائشہ کی سخاوت کا کیا عالم تھا. ایک طرف علم, دوسری طرف عمل, اور تیسری طرف سخاوت. جہاں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہاں تو اللہ کا انعام ہی انعام ہوگا. سخاوت کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ حضرت اما عائشہ کتنی سخی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ گھر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, کھجوریں لگی ہوئی ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں اپنی لونڈی, اپنی خادمہ بریرہ سے, اے بریرہ جاؤ اور ساری کھجوریں لوگوں میں خیرات کر دو, تقسیم کر دو. جب روزہ افطار کا وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا, اور یاد رکھنا ایک کھجور بھی گھر میں نہ رہے. اللہ اکبر. ایک کھجور گھر میں نہ رہے, ساری کی ساری تقسیم کر دو.
ساری کی ساری کھجوریں تقسیم کر دی۔ جب کھجوریں تقسیم ہو گئی اور اس کے بعد جب افطار کا وقت آیا تو بریرہ نے کہا کہ اماں جی گھر میں ایک بھی کھجور نہیں ہے، اگر آپ ایک دو کھجور رکھ لیتی تو افطار کر لیتے۔ کہا کہ ضرورت نہیں ہے، پانی لے آؤ، پانی سے افطار کر لے۔ گھر میں سب کچھ موجود ہوتے ہوئے سارا کا سارا لٹا دیا اور جب خود کا معاملہ آیا تو صرف پانی سے افطار کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہیں اور حضور کو نیند نہیں آتی، رسول اللہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، آپ کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ فرمایا میرے گھر میں ایک دینار رکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ دینار بھی میرے گھر میں نہ رہے، کہیں وہ دینار میرے گھر میں رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عائشہ جلدی کرو دینار خرچ کر دو، پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی۔ یعنی یہ معاملہ تھا، یعنی جو معاملہ حضور کا تھا وہی معاملہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اور حضرت اماں عائشہ کا اکرام کیسے ہوا کرتا تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے چلے، جب چلنے کے لیے آپ تیار ہوئے اور مدینہ منورہ میں آپ اونٹ پر سوار ہونے والے تھے تو کسی نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جو کپڑے ہیں میلے اور پھٹے ہوئے ہیں اور اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کو سلا ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت عمر امیر المومنین، آپ مدینے کے امیر ہیں، امت محمدیہ کے امیر المومنین ہیں، آپ کے پرانے کپڑے اور پھٹے ہوئے کپڑوں پر اوپر سے پیوند لگے ہوئے کپڑے آپ یہ پہن کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جب آپ جائیں گے تو وہاں یہود اور نصارہ آپ کو دیکھیں گے اور عیسائی دیکھیں گے اور کیا کہیں گے، لہذا ایسا کریں کہ آپ کپڑے بدل لیں، دوسرے کپڑے پہنیں۔ حضرت عمر نے جواب نہیں دیا تو وہ آدمی حضرت اماں عائشہ کی خدمت میں گیا اور اماں عائشہ سے کہا کہ آپ سے درخواست ہے، آپ کی بات کو امیر المومنین عمر فاروق نہیں ٹالیں گے، لہذا آپ امیر المومنین کو بلائیں اور بلا کر ہدایت جاری کریں کہ اچھے کپڑے پہن کر جائیں تاکہ یہود و نصارہ اور عیسائی آپ کو دیکھ کر روب جائیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ عمر فاروق آپ کے کپڑے بوسیدہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ کپڑے بدلو، صرف اتنا کہا کہ آپ کے کپڑے پرانے ہیں، بوسیدہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اماں جان، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ مجھ سے یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں کپڑے بدل لوں؟ کیا رسول اللہ کا وہ دور یاد نہیں ہے کہ جب گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور پیغمبر کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے؟ اور جب یہ واقعہ عمر فاروق نے بیان کیا تو حضرت اماں عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے حضرت اماں عائشہ خاموش ہو گئی، سارے کے سارے صحابہ رونے لگے، کہا کہ عمر تم سچ کہتے ہو، وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ کے کپڑے بوسیدہ تھے اور رسول اللہ کے کپڑے جو ہے پرانے تھے، لیکن عمر فاروق نے کہا کہ اماں جان آپ مجھے اختیار دیں، جو کپڑے میں پہن کر جانا چاہتا ہوں وہ میں کپڑے پہن کر چلا جاؤں۔ اماں عائشہ نے عرض کیا کوشش کرو اچھے کپڑے پہننے کی، اچھے کپڑے پہن لیے اور جب قدم گئے اور قدم جا کر واپس آ کر فرمایا جب میں نے ان کپڑوں کو پہنا تو مجھے سکون نہیں ہوا،
یہ کپڑے میں نے اس لیے پہنے کہ یہ کپڑے ابھی حضرت اما عائشہ نے حکم دیا تھا، اور آگے گئے، آگے جا کر آپ نے چند قدم کے بعد کپڑوں کو اتار دیا اور کپڑوں کو اتار کر وہی پرانے کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کر گئے، اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا اسلام میں عزت ہے، کپڑوں میں عزت نہیں رکھی ہے۔ عزت اگر اللہ نے رکھی ہے تو ایمان میں رکھی ہے، عزت اگر اللہ نے رکھی ہے تو دین میں رکھی ہے، اگر عزت اللہ نے رکھی ہے تو نبی کی محبت میں رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ کا معلوم کرنا ہوتا اور بڑے بڑے صحابہ مسئلہ حل نہ کر پاتے تو سب صحابہ مل کر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر جاتے، اور جب آپ کے دروازے پر پہنچتے تو ایک لمحے میں وہ مسئلہ آپ حل فرما دیا کرتے، آپ بتا دیا کرتے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام عورتوں پر عائشہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کھانے کو فضیلت ہے۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری باتیں ہیں جس میں 10 فضیلتیں حضرت اما عائشہ کے تعلق سے بتائی گئی۔ پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ پوری کائنات میں آپ وہ پہلی خاتون ہے جو کنواری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ دوسری فضیلت یہ تھی کہ حضور کو حضرت اما عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ جس برتن سے پانی پیا کرتی اور جس جگہ حضرت اما عائشہ منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی اسی جگہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی میں اور امتی میں فرق ہے۔ تہجد کی نماز امت کے لیے فرض نہیں، نبی کے لیے فرض۔ مسواک امت کے لیے فرض نہیں، نبی کے لیے فرض۔ مسجد میں چپل پہن کر امتی نہیں آ سکتا، نبی پہن کر آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے 4 نکاح سے زیادہ امتی نہیں کر سکتا لیکن نبی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب حضرت اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، نقاہت ہے، حضور نے فرمایا عائشہ مسواک دو، مسواک دی لیکن مسواک سخت تھی تو حضرت اما عائشہ سے کہا عائشہ اس کو چبا کر دو۔ حضرت اما عائشہ نے اس مسواک کو چبا کر دیا اور اسی مسواک کو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال۔ تیسری فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اما عائشہ وہ اما عائشہ ہیں جن کے دوپٹے کو اللہ کے نبی نے جنگ بدر میں پرچم بنا کر لہرایا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہ عائشہ ہوں جس کی صفائی میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 17 آیتیں نازل فرمائیں۔ اور ایک اور چیز ہے حضرت اما عائشہ کی فضیلت کہ جب تک اس پہلے واقعے کو بیان کروں تو پتہ چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ غزوہ کا بنی مصطلق نام تھا اس غزوہ کا، وہ قبیلے کا نام۔ اس قبیلے کے لیے جب حضرت اما عائشہ بھی ساتھ ہیں، جب حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے اور رات میں حضور نے وہاں قیام فرمایا، قیام فرمانے کے بعد وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، وہاں آس پاس پانی نہیں تھا اور صحابہ کے پاس بھی پانی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح میں ایسا کریں گے کہ فجر سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور آگے چل کر وہاں پانی ملے گا اور وہاں ہم وضو کر لیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اس وقت تک تیمم کا معاملہ نہیں تھا، اس وقت تک نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری تھی۔ تو اب صبح کا وقت ہو جاتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے اور سفر کی تھکان کی وجہ سے حضرت اما عائشہ تھکی ہوئی ہیں، حضرت اما عائشہ لیٹی ہوئی ہیں اور حضور کا جسم حضرت اما عائشہ سے لگ رہا ہے۔ حضور حضرت اما عائشہ کو اٹھاتے آواز دیتے لیکن تھکن کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی۔
اب تاخیر ہوتی جا رہی ہے. صحابہ سارے تیار ہیں, سواریاں تیار ہیں, حضور تشریف نہیں لائے, خیمے سے باہر نہیں آئے. بار بار انتظار ہوتا ہے, تشریف نہیں لاتے. سب کو یہ ڈر شروع ہو گیا کہیں فجر کا وقت نہ نکل جائے, ہمیں آگے بھی جانا ہے, پانی بھی تلاش کرنا ہے, پھر وضو کرنا ہے, پھر نماز پڑھنا ہے. ابھی اسی پریشانی میں ہے تو کسی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر جاؤ اپنی بیٹی کو جگاؤ, تمہاری بیٹی اٹھ نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے حضور بھی تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے, حضور باہر نہیں آ رہے ہیں, لہذا جاؤ اور جا کر اماں عائشہ کو اٹھاؤ تاکہ وہ جلدی اٹھیں. ساری امت باہر انتظار میں ہے, پریشانی میں ہے, اور ان کو اٹھاؤ تاکہ وہ جلدی چلیں اور جا کر آگے فجر کی نماز ادا کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے اور خیمے میں جا کر دیکھا کہ حضور کے جسم اطہر سے آپ کا جسم لگا ہوا ہے, آپ لیٹی ہوئی ہیں. حضرت ابو بکر نے غصے کے اندر اور جلدی کے اندر حضرت اماں عائشہ کو جلدی سے اٹھایا, اور اٹھایا کیسے, انگلی سے آپ نے ان کی کمر میں انگلی ماری, کہا کہ عائشہ اٹھو فجر کا ٹائم ہوا چلا ہے, جلدی اٹھو, سارے لوگ تیار ہیں. اب اس کی تکلیف ہوئی, انگلی لگی ہے, فوراً اٹھ گئی. حضور نے فرمایا کہ میں انتظار کر رہا ہوں, میں اٹھا رہا ہوں, عائشہ اٹھ نہیں رہی ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ بیوی کا اکرام کتنا ضروری ہے شریعت کے اندر, کس طرح سے اٹھایا جاتا ہے. آج بہت ساری بدتمیزیاں کی جاتی ہیں, گالی گلوچ کی جاتی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. ابھی باہر آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, مٹی پر تیمم کرو اور نماز ادا کرو. اس سے پہلے شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی تھی, اس سے پہلے یہ اجازت نہیں دی تھی کہ آپ وضو کریں, اس طرح سے تیمم کریں اور تیمم کے بعد نماز پڑھ لیں. لیکن حضرت ابن حسیر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ سنتے ہیں, اور حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر, تم نے ایک چھوٹا کام نہیں کیا, تم نے اور تمہارے خاندان نے آنے والی قیامت تک کے امتیوں کے لیے بہت بڑا احسان اور سہولت پیدا کر دی ہے. یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے کی تھی. اس سے پہلے پانی کے بغیر وضو ممکن ہی نہیں تھا, نماز ممکن نہیں تھی. لیکن آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں تیمم کو لائے, اور تیمم کے ساتھ ساتھ پرانا ضابطہ اللہ نے بدل دیا, اور قرآن کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت میں اتار. حضرت اماں عائشہ کون تھی؟ حضرت اماں عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سال میں 2 سال چھوٹی تھی. یہاں بھی بڑا عجیب بات ہے, بیٹی سے 2 سال چھوٹی. ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں, چند سال بڑی ہیں حضرت فاطمہ, اور مرتبے میں حضرت اماں عائشہ جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے اماں عائشہ, تمہاری رگوں میں حضرت ابو بکر کا خون گردش کر رہا ہے, اور میری رگوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا ہے. حضرت اماں عائشہ پہ خاموش رہنے والی نہیں تھی. حضرت اماں عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے فاطمہ, تم سچ کہتی ہو, میری رگوں میں ابو بکر کا خون اور تمہاری رگوں میں محمد کا خون, لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم محمد کی بیٹی ہو, میں محمد کی بیوی ہوں. تم محمد کی بیٹی ہو اور میں محمد کی بیوی ہوں. اس کے بعد فاطمہ نے کہا کہ اے اماں, آپ نے بڑی عجیب بات کہی ہے, سچ کہا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں تو محمد کی بیٹی ہوں, لیکن تم تو ابو بکر کی بیٹی ہو, تم تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو. حضرت اماں عائشہ نے کہا, جس کو مولانا رومی بڑے دردناک انداز میں لکھتے ہیں, اماں عائشہ نے کہا کہ فاطمہ دنیا کی بات نہ کرو, آخرت کی بات کرتے ہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے قیامت کے دن
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا، اور تمہارا ہاتھ تمہاری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی اور میری انگلی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جب یہ جملہ سنا حضرت فاطمہ رونے لگی، گڑ گڑا کر رونے لگی اور کہا کہ اماں کیا کہہ دیا ہے تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ تم سچ کہتی ہو اور میرا تو جگر پارا ہوا جا رہا ہے۔ تم سچ کہتی ہو، کل قیامت کے دن جنت میں اگر علی کے ساتھ ہوں گی، آپ تو رسول اللہ کے ساتھ ہوگی۔ جب حضرت فاطمہ روتی ہیں تو حضرت اماں عائشہ سے دیکھا نہیں گیا۔ حضرت اماں عائشہ اٹھی اور حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، کیا منظر ہوگا، اور رونے لگی اور کہا کہ فاطمہ تم کیوں روتی ہو؟ میں نے سب سے سنا ہے کہ فاطمہ رسول اللہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جگر کا ٹکڑا کبھی جگر سے دور نہیں ہوتا۔ تم بھی رسول اللہ کے ساتھ رہو، تم بھی رسول اللہ کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا دل تھا حضرت فاطمہ کا، اور کتنا بڑا دل تھا حضرت اماں عائشہ کا۔ حضرت اماں عائشہ نے سارا مسئلہ وہی کا وہی حل کر دیا اور کہا کہ کیوں تم چھوٹا دل کرتی ہو، اپنا دل بڑا کرو۔ خاموش ہو گئی اور فرمایا کہ سچ کہتی ہو، تم جو ہے کل رسول اللہ کا جگر کا ٹکڑا دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں حضرت اماں عائشہ کے تعلق سے، جو اس وقت ساری فضیلتوں کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بہت دنوں سے یہ بات رکی ہوئی تھی، خصوصاً ہم آج اپنے بچوں کو اس بات کے تعلق سے اس غلط فہمی سے دور کرائیں کہ ہمارے یہاں ہمارے لیے شریعت نے 4 نکاح رکھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا مرتبہ بڑا ہے، اللہ کے نبی بڑے ہیں، آپ کا ہر چیز ہر اعتبار آپ کی فضیلت بڑی ہے، اس لیے ہم اور نبی میں ہم نہ برابری کر سکتے نہ اس کے تعلق سے سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔